بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش پروگرام اظہار خیال۔ سامعین، جب پاکستان کا آئین وضع کیا گیا تو اہل جموں کشمیر کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے اس آئین کے دفعہ 257 میں جموں کشمیر کے الحاق پاکستان کا ذکر کیا گیا۔ جموں کشمیر کا پاکستان سے تعلق اسی آئینی تقاضے تک محدود نہیں بلکہ عظیم دینی رشتے اور جغرافیائی وسعتوں پر محیط ہے۔ جموں کشمیر کی تاریخ، جغرافیہ، تہذیب، ثقافت اور دریاؤں کا رخ یہ ثابت کرتا ہے کہ جموں کشمیر پاکستان کا قدرتی حصہ ہے۔ اسلام کے بنیادی اور اصل رشتے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بنیاد ہے جس کے تحت کشمیر بنے گا پاکستان یا الحاق پاکستان کا نعرہ گونج رہا ہے۔ اسلامیہ نے جموں کشمیر نے تقسیم برصغیر کے ایجنڈے، جسے برطانیہ نے جان بوجھ کر نامکمل اور ادھورا چھوڑ دیا، تکمیل کے لیے آزادی کی جدوجہد شروع کی، جو کئی سمتوں کے اعتبار سے، بے شمار اعتبار سے وحدت امت کی جدوجہد ہے، جس میں 1947 سے اب تک ایک محتاط اندازے کے مطابق 5 لاکھ سے زائد جموں کشمیر کے فرزندان توحید اپنی متاع عزیز قربان کر چکے ہیں۔ تقسیم برصغیر سے آج تک اہل جموں کشمیر نے ہر مرحلے پر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ امت مسلمہ کے ساتھ اپنے دینی رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا چاہتے ہیں۔ اسی تناظر میں وہ اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ استوار کرنا چاہتے ہیں۔ کشمیر کی ماضرہ شماری کی تحریک ہو یا 60 کی دہائی میں حضرت بل سے موئے مبارک کی پر اسرار چوری کے واقعے کے خلاف احتجاج، یا پھر 1988 میں منصع شہود پر آنے والی تاریخ ساز جدوجہد، ہر مرحلے پر جموں کشمیر میں پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کا فلک شگاف نعرہ بلند ہوتا رہا۔ ان تینوں مواقع پر اسلامیہ نے کشمیر الحاق پاکستان کے اپنے عزم کو دہراتے رہے اور کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ کرتے رہے۔ آج تک یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اہل جموں کشمیر نے کبھی اپنی جدوجہد ترقی ہو، وہ اپنے موقف سے دستبردار ہوئے ہوں، یا انہوں نے دست بستہ ہو کر ریاست جموں کشمیر پر بھارتی غازمانہ قبضے کو قبول کیا ہو۔ سامعین، مظفر برہان وانی کی شہادت کے بعد جاری تحریک آزادی کشمیر دراصل تحریک پاکستان کا تسلسل ہے۔ جو نعرے تحریک پاکستان کے زمانے میں مسلمانان برصغیر لگایا کرتے تھے، وہی نعرے جموں کشمیر کے مسلمان لگا رہے ہیں تاکہ تکمیل پاکستان کی تحریک مکمل ہو۔ پاکستانیوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، ہم کیا چاہتے ہیں آزادی، ہم پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ محمد یاسین ملک نے ایک موقع پر کہا کہ جیل ہمارا دوسرا گھر ہے، زندہ یا شہادت ہمارا مقدر ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہمیں آزادی کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ تحریک آزادی کشمیر کے معروف بزرگ سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سے کہہ دیا تھا، بھارت ہمارے سڑکوں پر تارکول کے بجائے سونا بھی ڈال دے، ہم آزادی کے بغیر کسی چیز کے حق میں نہیں ہیں۔ وادی کشمیر میں شہدائے کشمیر کی کئی قبرستان وجود میں آ چکے ہیں، سینکڑوں کو اجتماعی قبروں میں ڈال دیا گیا ہے، نوجوانوں کو قید کے دوران اذیتیں دے کر اپاہج کر دیا گیا ہے، سینکڑوں عزت مآب کشمیری خواتین کی اجتماعی آبروریزی کی گئی ہے، سینکڑوں کشمیریوں کو غائب کر دیا گیا ہے، جن کی ماؤں، بیویوں، بہنوں اور بیٹوں کے آنسوں ان کے غم میں بہہ بہہ کر ختم ہو گئے۔ کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد بہت پرانی ہے۔ زمانے کی ستم ظریفی دیکھیں کہ جو مہاراجہ کشمیر کے ایک مسلمان کے استقبال کا ملازم تھا، سازش کر کے جموں کشمیر کا مہاراجہ بن بیٹھا۔ کشمیریوں کی ظلم کی داستان بہت طویل ہے۔ کشمیریوں کو انگریزوں نے چند نانک شاہی سکوں کے عوض سکوں کو فروخت کیا تھا، جس پر شاعر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تاریخی شعر میں اس طرح بیان کیا تھا، قوم فروختن وچ ارزاں فروختن۔ راجہ کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتا تھا۔ ہندوؤں کی قدیم ذہنیت کے مسلمان پلیج ہیں، جس راستے سے گزرتا، اگر اس راستے میں کوئی مسلمان گزر جاتا تو اس راستے کو پانی سے دھلواتا تھا، کشمیری مسلمان سے بیگار لیتا تھا، مسلمانوں کو زندہ الٹا لٹکا کر کھال اتارتا تھا۔ راجہ ہری سنگھ کے ان مظالم سے تنگ آ کر مسلمان جموں کشمیر سے ہجرت کر کے کشمیر سے ملحق قریبی شہروں میں منتقل ہوتے رہے ہیں۔ RSS کے لیڈر موہن بھگوت نے بھارت کو ایک ہندو راشٹریہ یعنی ہندو ریاست قرار دیا۔ ہریت کانفرنس نے اس کی تائید کی کہ ہاں، واقعی بھارت ایک ہندو ریاست ہے۔ اپنے آبائی نظریے کے مطابق کشمیری مسلمانوں کو پلیز سمجھتے ہوئے ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں، جیسے آریاؤں نے ہند کی قدیم آبادی دراوڑوں کو مار مار کے شودر بنا دیا تھا۔ یہی رویہ بھارت کی متعصب ہندو ریاست نے بھارت اور جموں کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ
روا رکھا ہوا ہے۔ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ ہند کی تقسیم کے وقت یہ طے ہوا تھا کہ ملک کی تقسیم 2 قومی نظریے کے مطابق ہوگی۔ جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ، اور جن علاقوں میں ہندو اکثریت میں ہیں وہ بھارت کے ساتھ شریک ہوں گے۔ رہا معاملہ ریاستوں کا، تو جو ریاست بھی جس ملک یعنی پاکستان یا بھارت کے ساتھ شریک ہونا چاہتی ہے شریک ہو جائے۔ اس فطری تقسیم کے فارمولے کے تحت جموں کشمیر کو پاکستان میں شریک ہونا تھا، مگر بھارت سامراج نے جموں کشمیر میں اپنی فوجیں ڈال کر جموں کشمیر کے مسلمانوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا اور انہیں پاکستان کے ساتھ ملنے سے روک دیا۔ جموں کشمیر کے مسلمانوں نے بھارت کے خلاف جنگ آزادی شروع کر دی۔ ادھر پاکستان نے بھی کشمیریوں کی مدد کی۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے انگریز سپہ سالار کو کشمیر پر حملہ کرنے کے آرڈر دیے تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آزاد کشمیر کے قبائل کشمیریوں کی مدد کے لیے میدان جنگ میں اترے اور موجودہ آزاد کشمیر کے 3 میل لمبے اور 3 میل چوڑے حصے کو آزاد کرا لیا۔ مجاہدین سری نگر تک پہنچنے والے تھے کہ بھارت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو اقوام متحدہ میں گئے اور وعدہ کیا کہ امن قائم ہونے کے بعد کشمیریوں کو آزادی رائے کا حق دیں گے کہ جس کے ساتھ چاہیں شریک ہو جائیں۔ اقوام متحدہ نے پنڈت نہرو کی اس وعدے پر جنگ بندی قبول کر لی۔ کچھ مدت تک پنڈت نہرو اس وعدے پر قائم رہے۔ بعد میں جب اپنی گرفت پکی کر لی تو اپنے وعدے سے مکر گئے۔ اقوام متحدہ نے کشمیریوں کے حق خود ارادے کے لیے کئی قراردادیں بھی پاس کی، مگر مسلم دشمنی کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کروا سکی۔ انڈونیشیا کے مشرقی تیمور میں فوراً عیسائیوں کا الگ ملک قائم کر دیا گیا۔ سوڈان میں بھی عیسائیوں کو آزادی دے کر سوڈان سے علیحدہ عیسائی ریاست بنا دی، مگر جموں کشمیر کی قراردادوں پر آج تک عمل نہیں کروا سکی۔ جہاں تک انسانی حقوق کا تعلق ہے تو بھارت سامراج نے 1939 میں حقوق انسانی کے عالمی منشور پر دستخط کیے ہوئے ہیں، مگر ان حقوق کی جموں کشمیر میں مٹی پلید کر رہا ہے۔ جموں کشمیر جس پر بھارتی سامراج کا تاریخ، جغرافیہ، تہذیب و ثقافت اور قانونی حوالے سے کوئی حق نہیں بنتا ہے، آج جس طرح بھارتی بغلا بھگتوں کی ہر دھرمی تعصب اور حوث ملک گیری کے باعث ایک شوری زدہ علاقے کا منظر پیش کر رہی ہے، وہ نام نہاد سیکولر اور جمہوری بھارت کے چہرے پر ایسا بدنما داغ ہے جو گنگا جل سے دھویا نہیں جا سکتا ہے۔ نہت مظلوم کشمیری آہو فگاں کر رہے ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے ہیں، خوشحال بستیوں کو اجاڑ کر یہاں نئی فوجی چھاونیاں آباد کی جا رہی ہے۔ آئین کو ختم کر کے ٹاڈا، افسپا اور پبلک سیفٹی ایکٹ کے کالے قانون، فوجی قانون نافذ کیے ہیں۔ فوجی اور پولیس دہشت گردی نے کشمیریوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ مسلمہ حریت قیادت جیلوں اور عقوبت خانوں میں جوانی بڑھاپے سے موت تک سفر طے کر رہے ہیں۔ پاؤں میں بیڑیاں، زبان پر تالے ڈال کر چلنے اور بولنے سے روک دیا گیا ہے۔ ریاست جموں کشمیر میں نفرت، عداوت، فرقہ واریت، علاقائیت اور لسانیت کی فضا بنا کر حریت پسند کشمیری عوام کو آپس میں الجھا کر ان کے پیدائشی حق خود ارادت کے جائز حق سے محروم کرنے کی بھونڈی کوشش کی ہے۔ جموں کشمیر کے عوام اقوام متحدہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب اپنی قراردادوں پر عمل کرواتی ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ روز کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی کی قیادت میں 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے احتجاجی پروگراموں کو حتمی شکل دینے کے لیے حریت دفتر اسلام آباد میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں 27 اکتوبر 1947 کو انسانی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ اس دن بھارت نے تقسیم برصغیر کے فارمولے کی خلاف ورزی اور جموں کشمیر کے عوام کی خواہشات کے برعکس مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنی فوجیں اتار کر اس پر ناجائز قبضہ کر لیا تھا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ اجلاس میں مزید کہا گیا کہ بھارت سامراج جموں کشمیر کے حریت پسند عوام کی جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے مختلف مذموم ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ مودی کی بھارتی حکومت تمام کشمیری مسلمانوں کو ختم کر کے اور مقبوضہ جموں کشمیر کو ہندو اکثریتی خطے میں تبدیل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں اسرائیلی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے غیر کشمیریوں کو مقبوضہ علاقے میں آباد کر رہا ہے۔ اجلاس میں عزم ظاہر کیا گیا کہ جموں کشمیر کے غیور اور حریت پسند عوام کی لازوال قربانیوں کی بدولت بھارت کو جلد مقبوضہ جموں کشمیر سے انخلا کرنا پڑے گا، اور وہ دن دور نہیں جب جموں کشمیر کے حریت پسند عوام کی عظیم قربانیاں رنگ لائیں گی اور کشمیری عوام بھارت کے ناجائز قبضے سے آزادی حاصل کریں گے۔ سامعین، واضح رہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام
اپنے مادر وطن پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف احتجاج کے لیے ہر سال 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ یہ دن منانے کا مقصد عالمی برادری کو اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے حوالے سے اپنے وعدوں کی یاد دہانی کرانا بھی ہے، جن میں جموں کشمیر کے عوام کے استصواب رائے کے حق کی حمایت کی گئی ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔